دورہ قرآن میں 14واں پارہ ربما ماہ، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت بھی ہوگا۔ تو جی ہم سورۃ الحجر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کافروں کے حسرت کے بارے میں، یعنی وہ وقت بھی ہوگا کہ جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، اور کب یہ خواہش کریں گے؟ یعنی یا تو پھر موت کے وقت ہے، جو ڈیٹیل میں بات آ رہی ہے، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا پھر اس وقت جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا پھر اس وقت جب وہ یہ دیکھیں گے کچھ ایماندار لوگ ہیں، یعنی ایسے ہوں گے ایمان والے کہ جو جہنم میں جائیں گے لیکن سزا بھگتنے کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے نا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جہنم میں، خالدین فیہا، جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں، یعنی کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے خطائیں کی ہوں گی، تو اب اللہ ان کو نکلوا لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات بھی آ رہی کہ ہو سکتا ہے میدان محشر میں وہ جب حساب کتاب ہو رہا، اگر کافر دیکھیں کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو وہ آرزو کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کتنی بڑی حسرت، اسی لیے اس کو حسرت والا دن کہا گیا ہے۔ اور آگے ان کے کفر و شرک سے بیزاری ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی نے چھوڑیے جو یہ دنیا میں جو کھا پی رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں اور یعنی امیدوں میں لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں ان چیزوں میں، تو ان کو چھوڑیے، یہ خود ہی یعنی عنقریب یہ جان لیں گے۔ اور اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہیں کر دیتا۔ یہاں پر یہ بات آ رہی کہ مقررہ ایک وقت ہے، ہر بستی کے لیے ایک مقررہ فکس ٹائم تھا، یعنی پہلے رسول کو اللہ نے بھیجا ہدایت کے ساتھ، اور کئی بستیوں میں ایک سے زائد رسول آئے، اور جب اللہ نے دیکھا کہ ایک ٹائم گزر گیا ہے میسنجر کو بھی میسج دیتے ہوئے لیکن وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہے، تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اب تباہی ہے، ہلاکت ہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ ہی پیچھے رہتا ہے، یعنی جب کسی کی موت کا وقت آ گیا، کسی بستی کی ہلاکت کا وقت آ گیا، جیسے پیچھے پڑھ لیا ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، تو جیسے جیسے جو بھی ان کا وقت تھا اس سے ایک ساہ نہ آگے بڑھی نہ پیچھے، یعنی ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح موت کا بھی وقت ہے ایک انڈیویجول پر، یعنی جو وقت آ گیا اب اس کو ختم ہو گیا، اس کا ٹائم مہلت ختم ہوئی۔ آگے کافروں کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو وہ شخص ہے یعنی اس پر قرآن اتارا گیا، یہ تو یقیناً کوئی دیوانہ ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا تاکہ وہ آپ کی رسالت یعنی آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کریں ہمارے سامنے۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، یعنی اللہ کی حکمت اور مشیت۔ تو جب کسی کی ہلاکت کا طے ہو جاتا ہے تب اللہ فرشتے بھیجتا ہے، تو اس وقت پھر اس کو مہلت نہیں ملتی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یعنی یہاں پر کیا چیز آ رہی کہ پچھلی کتابوں میں جیسے چینجز ہوئی، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، یہ سب کی سب کتابیں بدلی جا چکی ہیں، اب وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، یعنی ان کے الفاظ میں چینج آ چکا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 79، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آیت پڑھ رہی ہوں میں آپ کے آگے۔ تو اب یعنی یہ قرآن کریم اصلی حالت میں موجود ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی کتنا سے کتنا بڑا یہاں پر عالم دین ہے، عربی زبان میں ہے نا، تو اللہ کھلا چیلنج کر رہا ہے کہ لے آؤ اس کے جیسی کوئی بھی سورہ یا اس جیسے کوئی 10 آیات ہی بنا کے لے آؤ، تو کوئی اس چیز پر قابل نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال سے یہ چیلنج چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنے بڑے بڑے عرب ہیں لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ حفاظت کر رہا ہے اس کی، الحمدللہ۔ نہیں تو کام جو آج ہم کر رہے ہیں کہ ہم بھی تو وہ پہلے کتاب سے تو پیچھے نہیں ہے نا، انہی کو فالو کرنے والوں میں سے ہے نا ہم بھی۔ اب دیکھیں وہ ہم اگر لفظی تو چینج نہیں کر پاتے لیکن ہم معنوی طور پر چیزوں کو چینج کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی تفسیر میں چینجز کر دی، اپنی من چاہی بات کر دی، تو اس بڑے گناہ سے اللہ بچائے رکھے۔ اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یقیناً آپ سے پہلے یعنی پچھلی امتوں کے پاس بھی رسول آئے اور سب جو بھی آتا تھا اپنی قوم کے پاس، مگر یہ کہ اس کی قوم نے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، ٹھٹے بازیاں کی اور مذاق اڑایا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ چیز پھر رچ بس جاتی ہے، انہیں اپنی یہی روش، یہی طریقہ پسند ہوتا ہے اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے
اور یقیناً اگلوں کا طریقہ یعنی یہی طریقہ پچھلی قوموں کا تھا جو تباہ ہوئی ہیں، اور یہ باقی آنے والے بھی اسے فالو کر رہے ہیں۔ اور اے نبی، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری تو نظر بند کر دی گئی ہے، یعنی ہم پر تو جادو کر دیا گیا۔ یعنی مطلب کیا کہ ان کا کفر اور ان کی ہیٹ اس حد تک بڑی ہے کہ فرشتے نازل بھی ہو جائیں گے، خود آسمان پر چڑھ کر دیکھ بھی لیں گے، تو بھی یہ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کریں گے، نہ رسولوں کی تصدیق کریں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے وہی بات سورۃ البقرہ میں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اے نبی برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کچھ لوگوں پر کلمہ عذاب ثبت ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو اپنے علم غائب سے پتہ ہے کہ یہ نہیں صحیح ہونے والا ہے۔ جیسے ایک ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ نے تو سارا سال پڑھا نہیں، تو یہ کیسے پاس ہوگا۔ یہ دنیا کی مثال جسٹ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے آپ کے آگے رکھی۔ اگلی آیات میں اللہ کی وہ نعمتیں جو انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی، اور کائنات میں جو کچھ اللہ نے مسخر کیا انسانوں کے لیے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں ہم نے برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو بیوٹیفائی کر دیا، سجا دیا۔ بروج جو ہے نا، برج کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ویسے اس کے لغوی معنی تو ہے اظہار کے، لیکن یہاں پر آسمان کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے۔ اور اس پر دوسری رائے یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بروج سے مراد سورج، چاند اور دوسرے سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر ہیں۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کس طرح آسمان کی حفاظت کی جا رہی ہے، یعنی انہی سیاروں ستاروں کی مدد سے، کہ جب بھی کوئی شیطان کوئی بات اچکنے کی کوشش کرتا ہے فرشتوں سے، تو ایک ستارہ یا شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگایا جاتا ہے، جو کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، یا پھر اس کو وہ سنسار کر دیتا ہے۔ یہی بات سورہ ملک میں بھی پڑھی نا۔ اور آگے زمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے پھیلا دیا انسانوں کے لیے اس کا فضل، اور پھر اسی طرح پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ زمین کو لے کر سٹیبل رہیں اور زمین ہلے نہ انسانوں کے ساتھ۔ پھر اسی زمین سے ہر چیز کو اگا دیا، ویجیٹیشنز، اناج، یعنی انسانوں کے لیے، اور پھر اسی میں انسانوں کی روزیاں بنا دی، یعنی تمہاری ارننگ کے سورسز۔ پھر اگلی آیت میں بڑی پیاری نعمت، یعنی اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، غلام جانور ہیں، جن کو تمہارے اللہ نے تابع کر دیا ہے، یعنی تمہارے کنٹرول میں ہیں، جانوروں کے بے شمار بینیفٹس ہیں۔ پھر اسی طرح وہ انسان جو کچھ دوسرے انسانوں کے ماتحت کام کر رہے ہیں، ان کے انڈر رہ کر انہیں فائدہ دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو روزی نہیں دیتے، یعنی یہ ہم ہیں، یہ ہم رازق ہیں، ہم دینے والے ہیں رزق، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ یعنی بعض نے خزائن سے یہاں مراد بارش لی ہے، کیونکہ بارش یہ اصل میں پیداوار کا بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے پانی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں پڑھا تھا نا، پانی، پھر ایک اور کئی جگہوں پر بات آتی، پانی کی فراوانی کا مطلب ہے دنیا کی خوشحالی، پراسپیرٹی۔ تو یہ بارش کا ہونا، پانی کا آنا کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اس کو بھی ہم ایک مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ یہ بھی ہے نا، یہ بہت زیادہ آ جائے تو وہ بھی مسئلہ بن جائے فصل کے لیے، اور اگر کم ہو تو بھی پرابلم ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، جو آسمان سے، یعنی کہ جو بارش سے پہلے آنے والی ہوائیں ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، اور تم اس کو پھر ذخیرہ کرتے ہو، اور ہم ہی زندہ کرنے والے اور ہم ہی مارنے والے، اور آخرت کے ہم ہی وارث ہیں۔ اور تم میں سے جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، اللہ کو خوب علم ہے اس چیز کا، یعنی اللہ جانتا ہے نا کون نیکیوں میں آگے ہے، کون اچھے اعمال میں پیچھے رہ گیا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ نبی، یہ بات یہ ہے کہ آپ کا رب ان سب لوگوں کو جمع کرے گا، یعنی جو پہلے گزر گئے اور جو بعد میں آنے والے، سب کو ایک دن میں جمع کرے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور علم والا ہے۔ اگلی آیت میں جی انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی خشک مٹی سے پیدا کیا جو سڑے ہوئے گارے کی طرح تھی، اور یعنی اس سے پہلے اللہ نے جنات کو بھی بنایا، لیکن جنات کو اللہ نے آگ کی لو، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا کیا، یعنی وہ آگ سے بنائے گئے، اور اس مخلوق کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اور جب فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ میں ایک انسان کو یعنی اس کی جو خمیر ہے نا، کھنکتی ہوئی مٹی سے کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں یعنی اس کی نوک پلک سوار لوں، بالکل درست حالت میں کر دوں، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اور یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قصہ ہے یہ کتنی جگہوں پر آ رہا ہے قرآن کریم میں، سورۃ البقرہ میں پڑھا، سورہ صاد میں پڑھا، سورۃ الاعراف میں بات آتی ہے۔ تو اب کیا تھا کہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، فسجد الملائکۃ کلھم، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، اور کیا تھا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔
اب اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یا ابلیس مالا کا اللہ تکونا مع الساجدین، یہ تجھے کیا ہوا ہے، تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا؟ ڈفرنٹ طریقے سے نا بات تھوڑی سی بدل کے آ رہی ہے، تو آپ سورہ صاد میں اور طریقے سے بات پڑھیں گی، ایک دو جو آیتیں ہیں فرق ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا بشر کو، تو نے تو اس کو بنایا کھنکتی ہوئی مٹی سے، تو مجھے تو نے آگ سے بنایا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں انا خیر من کے ورڈ نہیں آ رہے۔ یہ سورہ 7 کی آیت نمبر 76 میں ہمیں بات ملتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور یہ اس کو مٹی سے بنایا۔ اب اللہ نے یہیں پر کہہ دیا قال فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، تو رجیم ہے۔ رجیم معنی ملعون، یعنی لعنت زدہ، مردود، یعنی جس کو سنسار کیا جائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اب اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے، جس دن یعنی قیامت کا دن قائم ہوگا، لوگ اٹھائے جائیں گے، تو اس پر اللہ کہتے ہیں بے شک ٹھیک ہے، تجھے مہلت ملتی ہے، تو کر لے جو تو نے کرنا ہے، ایک مقررہ ٹائم تک تجھے تیرے پاس بھی وقت ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، یہ ورڈز بڑے غور کرنے کے، یہ جہاں جہاں پر یہ مکالمہ ہوا ہے وہاں وہاں پر یہ بات آئی ہے، تو کہتا کیا ہے کہ اے میرے رب اب تو نے مجھے گمراہ کی، یعنی تو نے ایک تو بات ہمیں سورۃ الاسراء میں یہ ملتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو نے فضیلت دی ہے، تو نے پریفر کر دیا ہے آدم کو میرے اوپر، تو اب میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی میں آگے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا، ہر طرح سے ان کو بہکاؤں گا، یعنی ان کی تعداد کو میں بڑی تعداد کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیات میں مفہوم ملتا ہے، مگر یہ کہ تیرے جو خالص بندے ہیں نا ان پر میرا وار نہیں چل سکے گا، یہاں پر یہ بات آ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو میری طرف آنے والا ہے ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب بات کیا، یعنی جو اللہ کے نیک بندے، مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ بات تو یوں ہے کہ اگر کوئی گناہ یا کوئی خطا ہو گئی تو اس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا احساس ان میں ہوتا ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ہلاکت ہی ان کا مقدر بن جائے۔ تو یہ ہوں گے اللہ کے بندے، اور جو تجھے فالو کرنے والے ہوں گے، یعنی یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ پھر اس طرح آگے بات آ رہی ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ یہاں پر جو اوپینینز ہیں وہ ویری کر رہی ہیں، یعنی ایک رائے یہ ہے کہ ہر دروازہ خاص قسم کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوگا، یعنی ایک مشرکوں کے لیے ہوگا دروازہ، ایک زانیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے، چوروں کے لیے، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جی ہو سکتا ہے 7 طبق یا درجے ہوں، یہ گریڈز کہہ لیں، جو رینکس کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سب سے اوپر والا درجہ ان گنہگار ایمان والوں کا ہوگا جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد سفارش پر نکال لیا جائے گا، یعنی سب سے پہلا درجہ ان کا ہوگا، پھر دوسرے پر یہودی، تیسرے میں عیسائی، چوتھے میں صابی، پانچویں میں مجوسی، اور چھٹے میں مشرکین، اور ساتویں میں منافقین۔ یہ تفسیر میں ڈیٹیل آ رہی ہے۔ اگلی آیات میں نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی متقین جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور داخل ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں، اور ان کے دلوں میں جو بھی ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اس کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، یعنی ایک دوسرے کے لیے محبت، سلامتی اور خیر کے جذبات ہوں گے۔ جیسے اللہ نے فرما دیا نا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یعنی کوئی فضول اور لغو بات وہاں پر نہ ہوگی، سلامتی ہی سلامتی، نہ ہی کوئی تکلیف انہیں وہاں پہنچیں گی، نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی میرے عذاب کے بارے میں بھی بتا دیجئے، یعنی کہ اللہ جہاں پر غفور الرحیم ہے وہاں پر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ریلیکس ہو جائے اور گناہ پر گناہ کر رہا ہے، نہیں، اللہ پکڑ بھی سخت کرنے والا ہے۔ اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے ان کے بارے میں، کہ جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے تو انہوں نے ان کو سلام کہا، تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے، یعنی اس کی ریزن کیا تھی؟ سورہ زاریات میں ہم نے پڑھی نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے آگے رکھا تھا ان کی ضیافت کے لیے، تو انہوں نے اس بچڑے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو اسی بات پر ابراہیم علیہ السلام کچھ ڈر گئے۔ تو اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ آپ ڈریے نہیں، بلکہ ہم تو آپ کی طرف بشارت، یعنی آپ کو گڈ نیوز دینے آئے ہیں، ایک علم والا، یعنی حلیم بھی کہیں پر ورڈ آیا ہے علم والا، اور یہاں پر علیم کے ورڈ آئے ہیں کہ جس کو بہت زیادہ نالج ہو، تو ایسے بیٹے کی ہم بشارت دینے آئے ہیں۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ
کہ کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ نہیں، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل ہم صحیح خوشخبری سنا رہے ہیں، اور آپ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جو مایوس ہوں، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ انشاءاللہ ہر چیز کو کرنے والا ہے۔ تو اس پر وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام یعنی اس بڑھاپے میں اولاد کے آنے پر تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، یعنی ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، کہ انہیں اندازہ ہوا کہ یہ صرف بشارت دینے تو نہیں آئے، کچھ اور کام بھی ہوگا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کام دیا ہے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور وہاں کے یعنی لوگوں کو تباہ کرنا ہے، ان کو سنسار کرنا ہے، سوائے خاندان لوط کے، یعنی صرف لوط علیہ السلام اور مومنوں کو ہم بچائیں گے، مگر ان کی بیوی انہی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی وہ بھی ہلاک ہوگی کیونکہ وہ بھی کافرہ تھی۔ اور یہ قصہ ہم نے سورۃ العنکبوت میں بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، یاد کیجئے، جہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہمیں پتہ اس میں کون کون ہے، ہم نکال لیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور پھر جو ان پر پتھر برسائے گئے تھے، اس پہ بھی بات آتی ہے کہ وہ نشان زدہ پتھر تھے، یعنی اللہ کو پتہ تھا کہاں پر کس طرح پتھر لگنا ہے۔ تو جی جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مجھے یعنی جانے پہچانے نہیں لگ رہے، کیونکہ وہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، لوط علیہ السلام کے لیے وہ بالکل انجان تھے۔ اب فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم وہ چیز لے کے آئے ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ یعنی ڈاؤٹس میں ہیں، یعنی یہ حق بات ہم لے کے آئے۔ وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کا عذاب، جس کو وہ مان نہیں رہے تھے۔ اب آگے لوط علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی فیملی سمیت رات کے کسی حصے میں چل دیجیے اور آپ پیچھے رہیے گے، تاکہ کوئی مومن پیچھے نہ رہے، اگر کوئی پیچھے رہ گئے تو آپ اس کو آگے کرتے رہے، اور خبردار آپ میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو جس طرف کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں پر آپ چلتے جائیے۔ اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑیں کاٹتی جائیں گی۔ اب معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک طرف تو لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور ادھر قوم لوط کو پتہ چل رہا ہے، تو وہ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگے بھاگے آتے ہیں تاکہ ان نوجوانوں کو وہ لوط علیہ السلام سے لے لیں اور اپنی بے حیائی کا کام کر سکیں۔ تو اس پر لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، ڈرو اللہ سے، مجھے رسوا نہ کرو، یہ تو میرے مہمان ہیں، میں ان کو کیسے تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ اب اس پر وہ کہتے ہیں، یعنی قوم لوط کہتی ہے کہ اے لوط، دنیا کے ساری دنیا کی ٹھیکیداری لے رکھی ہے کہ آپ کو ہم نے اس چیز سے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہوا۔ اب اس پر لوط کہتے ہیں یعنی تمہیں کچھ اگر کرنا ہی ہے تو دیکھو، یعنی قوم کی عورتیں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی تیری عمر کی قسم، سبحان اللہ، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، ان کا آنر، فضل اور واضح ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی قسم کھا کے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی یعنی خواہشات میں، اپنی یہ جو گمراہی تھی اس میں اتنے بدمست تھے کہ انہیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر کیا تھا کہ سورج نکلتے ہی زور کی آواز نے ان کو پکڑا، یعنی عذاب آ گیا، اور اللہ نے اس شہر کو اوپر تلے کر کے رکھ دیا، اور ان لوگوں پر پھر پتھر برسائے گئے۔ اور بے شک نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، یعنی یہ بہت بڑا لیسن ہے جو اس سے سمجھیں۔ پھر آگے اس بستی کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو قوم لوط کی بستیاں تھیں یہ مدینہ سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی تھی، یعنی یہ شاہراہ عام کی جیسے تھی یہ، یعنی ہر آنے جانے والے کو اس بستی سے گزرنا پڑتا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ 5 بستیاں تھیں۔ صدوم یہ مرکزی بستی تھی، یعنی جو مین سٹی آپ کہہ لیں، تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ اس میں لیسن ہے ہر آنے جانے والی، یہ ایک عام شہرہ تھی، مگر یہ کہ بستی کے رہنے والے بڑے ظالم تھے، اور آخرکار اللہ نے ان سے پھر بدلہ لیا۔ اور پھر آگے بات آ رہی کہ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جنہیں اللہ نے اپنی نشانیاں عطا کی، لیکن وہ بھی ان سے منہ ہی پھیرنے والے تھے، اور بڑے بے خوف ہو کر وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے، یعنی اللہ نے ان کو ایسی سہولت طاقت دے رکھی تھی، لیکن کیا وہی کہ نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ پکڑتا ہے۔ آخر انہیں بھی صبح کے وقت یعنی ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، یعنی اللہ کا عذاب آ گیا، اور ان کی تمام پلاننگز، ان کی جو تدبیریں ہیں وہ سب کے سب ویسٹ، کوئی کام نہ آئی۔ اور یہاں پر حدیث ہے، بڑی اہم بات ہے کہ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے اس بستی کے کنووں سے پانی پی لیا اور اس سے آٹا گوندا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی پھینک دو اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو،
مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یعنی ایسی سخت تاکید کے بعد اگر کوئی اس کے اگینسٹ کام کرے تو وہ پھر وہی خسارے میں رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یعنی ایک مقصد ہے انسانوں کو جانچنے کا کہ کون اچھے اعمال کر کے لا رہا ہے، کون برے، اور کوئی شک نہیں یعنی قیامت آنے والی ہے اور آپ ان سے یعنی اچھائی اور خوبی سے درگزر کیجیے، یعنی بہترین طریقے سے ان سے اوائڈ کیجیے، اور بے شک آپ کا رب بھی پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ اچھا جی آگے جو آیت ہے وہ بڑی اہم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن بھی دے رکھا ہے۔ ابھی 7 مثانی یعنی 7 آیتیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے، مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن صحیح حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 آیتیں یعنی جس کو 7 مثانی کہا گیا، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین اور قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے، بلکہ میسج تمام امت کے لیے، کہ آپ کی نگاہیں یعنی اس چیز کے بعد کہ آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن کریم جیسی عظیم نعمت اللہ نے دے دی ہے، رحمت ہے، بلیسنگ ہے مومنین کے لیے، تو اب اس کے بعد ایسی بڑی نعمت پا جانے کے بعد آپ کی نگاہیں یہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی جو رونقیں ہیں جن لوگوں کو دی گئی ان کی طرف نہ جائیں، اور یہ کافی لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس پر بھی آپ غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ کیجئے مومنوں کی طرف، یعنی جیسے پرندہ اپنے بچوں کو شفقت سے محبت سے بازوؤں میں سمیٹ لیتا ہے نا، تو اسی مثال کے جیسے آپ مومنوں کے ساتھ رویہ رکھیے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ میں تو تمہیں صاف صاف ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، جیسے کہ اللہ نے ان سے پہلے قسمیں کھانوں والوں پر رسول بھیجے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہ کون لوگ تھے اس کے بارے میں مفسرین کی ڈیفرنٹ رائے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد اہل کتاب ہیں، اور قرآن سے مراد یہاں پر تورات اور انجیل ہے، یعنی انہوں نے بھی آسمانی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جس سے مراد قریش کی قوم ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، یعنی بعض حصے کو وہ شعر کہتے تھے، بعض کو وہ جادو کہتے، بعض کو وہ کہتے کہ جی پہلوں کی کہانی ہے۔ تو یہ 2-3 اوپینینز ہیں اس پر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً تیرے پالنے والے کی قسم ہم ان سے لازمی پوچھیں گے جو یہ کام کر رہے ہیں، یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان سے پوچھ تو ہوگی، بس آپ یوں کریں کہ آپ اللہ کے حکم کو یعنی ان کو سنائیے اور ان سے منہ پھیریے۔ تو بے شک آپ سے جو ہنسی مذاق کر رہا ہے اس کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، یعنی یہ آیت ہر اس کافر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے اس کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے۔ اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ ہی کافی ہے، تو جب اللہ کافی ہوگا تو پھر اس کا کیا بچے گا۔ اور بات تو یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکار رہے ہیں، اور عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں پر یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں ان پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ تو اس پر آپ کو کیا کرنے کو کہا گیا، یعنی لاسٹ کی 2 آیتیں ہیں، یہ میسج ہے ہم سب کے لیے کہ اگر آپ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں دین یا دنیا کے کاموں میں، تو اب کیا کرنا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح اللہ کی حمد بیان کیجیے، اس کی پاکیزگی بیان کیجیے اور سجدہ کیجیے، نماز، ٹھیک ہے نا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کسی پریشانی میں ہوتے تو فوراً آپ نماز کی طرف جاتے، آپ نماز پڑھتے، تو اس سے کیا ہے کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں بڑی اہم، تسبیح اور اللہ کا ذکر، نماز، سجدہ کتنی اہم بات ہے۔ سورہ صافات میں پڑھی نا ہم نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ ایک نبی پرفیکٹ جو ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اگر ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے تو ہمیں کیا حکم ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں تو تسبیحات اللہ کا ذکر چھوڑنا نہیں ہے، اور یہ نماز یہ سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کا، اقم الصلاۃ لذکری۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے تسبیحات، یعنی اس پر تو لمبی بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ہمیں وقت کے حساب سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی یقین سے مراد یہاں پر موت ہے۔ تو جی الحمدللہ ہماری سورۃ الحجر مکمل ہوئی۔ سورہ نحل کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی قیامت قریب آن لگی ہے جسے تم دور سمجھ رہے ہو، جلدی نہ مچاؤ اس چیز میں۔ یعنی مشرکین جو تھے وہ عذاب طلب کرتے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً آنے والی ہے، اس میں جلدی نہ کرو۔
اور بے شک وہ تو پاک ہے، یعنی وہ برتر ہے ان چیزوں سے جس سے یہ اللہ کا یعنی شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اور پھر وہ فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں پر جس جس پر چاہے بھیجے، یعنی اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے جن کو اللہ چوز کرتا ہے، اور ان کا کیا مشن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے، تو بس تم اللہ ہی سے ڈرو۔ اور بے شک اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو تم شرک کر رہے ہو اس کے ساتھ، یعنی کہیں پر اللہ کی اولاد بناتے ہیں، کہیں کہیں پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، تو یہ سب جو بیہودہ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک نطفے سے بنایا، یعنی ایک ہلکا سا پانی کا قطرہ جس کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، اور پھر کیسا وہ اس کے بعد وہ جھگڑالو ہو گئے، یعنی کہ اپنی تخلیق کو نہیں دیکھ رہا وہ چیز کیا تھا، کس رب نے اس کو بنایا۔ تو یہ مثالیں ہیں دے دے کہ اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ۔ اچھا جی، آگے یہاں پر اب اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو انسانوں کے لیے پیدا کر رکھی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مویشی ہیں ان کو بنایا، اور ان میں تمہارے لیے یعنی گرمی کے لباس ہیں اور بہت سے نفع ہیں، یعنی ان کی کھانے تک انسان کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہے جسے وہ نفع نہیں حاصل کر رہا۔ دودھ کے استعمال یہ آتے ہیں، پھر سواری کے استعمال یہ جانور آتے ہیں، اور 100 طرح کے فائدے، اور تمہارے لیے رونق، یعنی جب تم چرا کر لاتے ہو ان کو صبح بھی اور جب شام کو واپس آتے تب بھی، اور پھر یہ تمہارے بوجھ ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے کر جاتے ہیں، یعنی یہ وہ کام کرتے ہیں جو تم نہ کر سکو، تمہاری آدھی جان اس میں کھپ جائے سامان لادنے میں، اور یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اور پھر آگے ذکر آ رہا ہے جی گھوڑوں کا، خچروں کا اور گدوں کا، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، یعنی اصل مقصد اور فائدہ ان پر سواری کرنا ہے، تاہم زینت کا باعث بھی ہیں یہ۔ اچھا جی، اس پر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا، تو آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو بھی صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ بہت ساری اور چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ سیدھی راہ کا بتانا، یعنی ہدایت کا راستہ دکھلانا اللہ ہی پر ہے، اور اللہ نے لوگوں کو یعنی ہدایت اور دلالت دونوں کو واضح کر دیا، دونوں راستے اللہ نے بتا دیے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹیڑھی راہیں ہی گمراہی کی طرف لے کر جانے والی ہیں، اور اللہ اگر چاہتا تو سب کے سب کو ہدایت دیتا، یعنی تمام انسان ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یعنی اجازت دی ہے دو مخلوقات کو، انسان اور جنوں کو، کہ فری ول دی ہے، باقی کسی مخلوق کو فری ول نہیں دی گئی۔ یہ یعنی دین کے کاموں میں زبردستی نہیں، اللہ نے کہا یہ دو راستے ہیں، ان میں سے چوز کر لو جو راستے پہ تم آنا چاہو۔ تو ہاں، آخرت میں پکڑ اب ہوگی، وارن کر دیا ہے، ہدایت کے لیے سارا سامان کر دیا، کتابیں بھی بھیجی، رسول بھی آئے، ڈرانے والے بھی آئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اسی سے تم پی رہے ہو، اور وہیں سے درختوں کے لیے یعنی وہ واٹر کیے جا رہے ہیں، پھر اسی طرح انہی سے یعنی تم جانوروں کو بھی چراتے ہو، اور پھر اسی پانی سے اللہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگوروں کے باغات اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، بے شک ان میں نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے جو غور و فکر کریں۔ اور پھر اسی نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے بنا دیا، یعنی کائنات کا یہ جو سارا سسٹم ہے انسان کے لیے سبحان اللہ اللہ نے بنایا، اور ستارے بھی انہی کو فائدہ دے رہے ہیں، انہی کے انڈر ہے۔ پھر یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی ہیں جو اللہ نے زمین پر تمہارے لیے پھیلا رکھی ہیں، یعنی بے شک نصیحت کرنے والوں کے لیے اگین بار بار یہ چیز دہرائی جا رہی کہ اس میں نشانی ہے ان کے لیے۔ اور پھر آگے دریا کی بات ہو رہی کہ اسی نے تمہارے کنٹرول میں کر دی ہے، سبحان اللہ، کیسے چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے اور کتنا بڑا سمندر، یہ اللہ کا فضل ہے نا، یہ اس کا کرم ہے، اور جب پھنس جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری اوقات ہے کیا۔ بات یہ ہے کہ انہی سمندروں سے اور دریاؤں سے بھی انسان تازہ گوشت نکالتا ہے، اپنے پہننے کے لیے زیورات نکالتا ہے، اور پھر دیکھے انسان کشتی کس طرح پانی پر چل رہی، جیسے میں نے بھی بات بتا دی۔ اس آیت میں 3 بڑے بینیفٹس بتا دیے گئے ہیں سمندر کے۔ نمبر 1 کہ تازہ گوشت نکالتے ہو، یعنی سی فوڈ کا نکالنا انسان کے لیے۔ پھر دوسرا موتی، یعنی جو زیورات پہننے کے کام آتے ہیں۔ پھر اس طرح تیسری چیز یعنی کشتیوں کا چلنا، ایک جو سامان کا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا، یہ 3 بڑے بینیفٹس آگے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اس سے اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بھی ہو۔ پھر اگین اللہ کی وہ نعمت یعنی زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں ہلا نہ سکے، اور
اس میں نہریں اور راہیں راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی ڈیسٹینیشن کو پہنچ سکو. پھر بہت ساری نشانیاں اور اللہ نے دی ہیں، جیسے ستاروں سے بھی لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، اللہ کے سائنس ہیں، یہ اللہ کا بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اس نے ہمیں بنایا ہے، اور ایسا کوئی بنانے والا نہیں ہے. اگلی آیت اتنی خوبصورت ہے، ہمیشہ دل کو چھو جائے جب آپ اس کو پڑھیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ تم گن نہ سکو. تم پر اللہ نے وہ نعمتیں کر رکھی ہیں، لا تحصوها، تم احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. بے شک یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اس کو خوب پتہ ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں، وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. یعنی ان کے معبود دیکھیں نا، اگر کسی نے مورتی بنائی ہے تو وہ خود ہی اسی انسان نے مورتی بنائی ہے نا. پھر اگر وہ کسی انسان کو اپنا الہ مانتے ہیں تو وہ بھی تو انسان کسی نے بنایا ہے، اور وہ معبود مردہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ زندہ نہیں ہے، اور ان کو خود بھی نہیں پتا ان کو کب اٹھایا جانا ہے. یعنی یہاں پر اس سے مراد جو آپ پتھر کی مورتی ہیں وہ بھی مردہ ہیں، بے شعور ہیں. پھر اسی طرح جو فوت شدہ صالحین ہیں وہ بھی مردہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا کب ان کو اٹھایا جائے گا قبر سے. اور بات یہ ہے کہ تمہارا الہ تو وہی ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی یعنی عبادت کے لائق ہے. اور جو لوگ اس بات پر یقین نہیں، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو ان کے دل ہی منکر ہیں اس بات سے، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور بے شک اللہ بالکل پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی اس پر ایمان لاؤ جو تمہارے رب نے نازل کیا، تو کہتے ہیں یہ تو بس پیچھڑوں کی کہانی ہے. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کو بوجھ بھی اٹھائیں گے. جس طرح کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کی طرف آگے، جو اللہ کی طرف آگے، ٹھیک ہے نا، جو داعی قرآن ہوا، اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا، جو سچا ہوگا. تو اب جتنے بھی لوگ اس کے پیچھے یعنی اس بات کو فالو کریں گے تو ان سب کا اجر اس کو ملے گا. سبحان اللہ. اور اسی طرح جس نے گمراہی کی طرف بلایا لوگوں کو، تو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار یعنی بوجھ بھی اس کو اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے. اور ایک اور جگہ پر یہ بھی بات آتی ہے کہ اس کے گناہ میں بھی ذرا سی اس کی جو پنشمنٹ ہے نا، اس میں ذرا سی بھی کمی نہ ہوگی. تو اس میں میسج کیا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اچھائی اور نیک بات کو پھیلانا ہے، ہمیں اس چیز کا انیشیٹر ہونا چاہیے، نہ کہ برائی کا. جیسے آپ میوزک ہے، سانگز ہیں، فحش چیزیں ہیں، ان کو مت پھیلائیے، کیونکہ جتنے لوگ بھی پیچھے ان کو آگے فارورڈ کرتے رہے، یا کچھ بھی کسی قسم کا بھی دوسروں کو بھی اس میں انوالو انہوں نے کیا، تو یہ بہت بڑی ہلاکت ہوگی. یعنی اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی لے کے انسان جائے گا. اور کہا جا رہا ہے کہ کیسا ہی برا بوجھ پھر یہ اٹھا رہے ہوں گے اس دن. پھر جی کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی بڑی پلاننگز کی، بڑے مکر کیے اللہ کے ساتھ، لیکن اللہ کیسے یعنی کہاں سے آیا، کس طرح ان کے منصوبوں کو اللہ نے تباہ کیا کہ ان کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتوں کو گرایا، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ان کی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ عذاب اس طرح بھی آئے گا. پھر قیامت کے دن کو مزید رسوائی ان کے لیے ہے. اور اللہ پھر فرمائے، کہاں میرے شریک جو تم نے میرے لیے بنا رکھے تھے، اور تم پھر مومنوں سے اس وجہ سے تم جھگڑتے بھی تھے، تو وہ ہیں اب کدھر؟ تو پھر اس پر جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ آج تو رسوائی ہے اور برائی ہے کافروں کے لیے. پھر جی آگے کافروں کی وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے جو اب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، یعنی پھر جھک جاتے ہیں، پھر بڑی عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو برائی نہیں کر رہے تھے. یعنی اس وقت پر بھی جھوٹ. تو اس پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کام کرتے رہے ہو، بس اب داخل ہو جہنم میں، ہمیشہ کے لیے وہیں پہ رہو، اور بے شک یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. اچھا جی، اگلی آیات میں متقین کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے یعنی جو نازل کیا اس میں خیر ہے، بھلائی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھلائی کی تو بے شک ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی، اور یقیناً آخرت کا گھر تو ہے ہی بہت بہتر. اور کیا ہی خوب گھر ہے متقین کا، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. یعنی کیا ہی خوب گھر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، جن کے نیچے نہری بہری ہوں گی، اور وہ سب کچھ وہاں ہوگا جو وہ چاہیں گے. اور یہی بدلہ ہے، یعنی اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقین کو.
اور وہ ایسے طیب لوگ ہیں، یعنی جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر اور جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو دنیا میں۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو نہ ڈھانپ لے، یعنی یہ اللہ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا، ہم تو عبادت کا بھی حق نہیں دے سکتے۔ آگے بات کافروں سے کہی جا رہی ہے کہ یہ کس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائے یا پھر تیرے رب کا حکم آ جائے، یعنی فرشتے آ جائے کہ ان کے موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ہی فرشتے آئیں گے نا، اور رب کا حکم یعنی اللہ کا عذاب ان پر آ جائے تو ہی سدھریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا کام تو پچھلے لوگوں نے بھی کیا، یعنی جو یہ کر رہے ہیں وہ پیچھے بھی کرتے رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ جو ظالم ہیں خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور جو یہ کام کر رہے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا، رسولوں کو جھٹلانا، تو ان کے نتیجے انہیں مل چکے ہیں، یعنی ان کی برائیوں نے ان کو گھیر لیا۔ اور مشرک لوگ کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے ماں باپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر کوئی حرام کام کرتے، یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ تو اسی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یعنی سارا الزام اللہ پر دھر دیا، جیسے وہ تقریر میں، تقریر میں یہ تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے فری ول دی ہے، اجازت دی ہے کہ یہ دو راستے ہیں، یعنی تم برائی کر سکتے ہو لیکن آخرت میں پکڑ ہوگی، اور اس میں اللہ کی خوشی نہیں ہے، یعنی تم برا کام کر رہے ہو تو اللہ اس سے راضی نہیں ہو رہا، یہ نہ سمجھو۔ ہاں تمہیں چوائس دے دی گئی ہے کہ تم آزاد ہو، لیکن پھر آخرت میں پکڑ آئے گی، یہ ساتھ بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو زبردستی نہیں کی گئی۔ تو اللہ فرما رہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا، ان سے پچھلے لوگ بھی یہی کچھ کر رہے تھے، اور ہمارے رسولوں پر کچھ بھی نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کے، یعنی ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہدایت دینا تو ظاہر ہے جس کا دل ہوگا اللہ کی طرف۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر امہ میں رسول بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا جو باقی طاغوت ہیں ان سے بچو۔ تو بعض لوگوں تو اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور بعض گمراہی میں آئے، دیکھیں نا، وہ بھی تو انسان تھے نا جنہوں نے قبول کیا، جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو اللہ فرمانے زمین پر چل پھر کر دیکھو اب یہ جھٹلانے والے جو ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اے نبی اگرچہ آپ کی بڑی شدید خواہش ہے کہ ان کافروں کو ہدایت مل جائے، لیکن اللہ جس کو گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں، یعنی جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا اس کو ہدایت پر آپ کیسے چلا سکتے ہیں زبردستی؟ اور پھر یہ ایسے لوگ ہیں کہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہرگز نہ اللہ اٹھائے گا ان کو مرنے کے بعد۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، بلا وعدن علیہ حقا، یعنی یہ وعدہ سچا ہے، ہو کر رہے گا، لیکن اکثریت اس چیز کو جانتی نہیں ہے۔ اور تاکہ یہ لوگ جان لے کہ جس چیز میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں تو اللہ صاف واضح ان کو کر دے کہ یہ خود کافر ہی جھوٹے ہیں، یعنی آخرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت میں فضیلت بیان ہو رہی ہے ان ایمان والوں کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی وہ کیسی ہجرت تھی، کیسی مائگریشن کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، اپنے علاقے کو چھوڑ گئے اور وہاں گئے جہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں ہجرت کرنا دین کی راہ میں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جن پر ظلم ہوا، یعنی جنہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور آخرت کی بھلائی تو بہت ہی بڑھ کر، یعنی آخرت کا ریوارڈ تو گریٹ ہے۔ اور کاش کے لوگ اس چیز سے واقف ہوتے، اس کو جانتے ہوتے، اور بے شک وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اے نبی، لیکن یعنی تمام انبیاء جو تھے رجال تھے اور ان کی طرف اللہ وحی کرتا تھا۔ اور آپ پوچھ لیجئے ان اہل الذکر سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو اس سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی یہ پچھلے انبیاء کی تاریخ سے، ان کی ہسٹری سے واقف تھے، اور جو ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بھی خوشخبری موجود تھی۔ یعنی آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر پچھلی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء رجال ہی تھے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیوں؟ یعنی یہ مشرکین حجتیں کرتے کہ بھی یہ تو انسان ہے، تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، اس پر کیسے یقین کرے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں ہے؟ یہ تو کھاتا پیتا ہے، جیسے سورۃ الفرقان میں بھی آپ نے پڑھا، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب پہلے انبیاء بھی مرد تھے تو آخری نبی نے بھی انسان ہی ہونا تھا، مرد ہی ہونا تھا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو انبیاء تھے یعنی ان کے ساتھ دلیلیں اور کتابیں ہوتی تھی، اور یہ ذکر یعنی قرآن کریم آپ کی طرف اتارا ہے نبی، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر ہر بات واضح کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، یعنی شاید کہ وہ نصیحت لے ہی لیں۔ پھر آگے کافروں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ بدترین یہ پلاننگز کرنے والے، داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے،
یعنی جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کی سوچ بھی نہ ہو، یہ پیچھے بھی ہم نے بات پڑھ لی، یا انہیں چلتے پھرتے اللہ پکڑ لے، مثلاً تم کاروبار کے لیے نکلے ہو لیکن وہیں پر تمہیں موت آ جائے، یا پھر تم رات کو آرام کرنے کے لیے بستروں پر جاؤ تو صبح تمہیں ہوش ہی نہ آئے۔ بات یہ ہے کہ تم کسی بھی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس چیز کو سمجھو۔ پھر اسی طرح اگلی آیت میں عذاب کا ایک اور طریقہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تمہارے دل میں ہی عذاب اور پکڑ کا ڈر پیدا کر دے، یعنی کوئی خطا انسان کر دے، اب اس کے بعد اس کو خوف محسوس ہوتا رہے کہ کہیں میری گرفت نہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پکڑ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ شفقت والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ فوراً گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور بہت سے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ اراض کر لیتا ہے، یعنی ان سے اوائڈ کرتا ہے، تمہاری پکڑ ہی نہیں کرتا ان پر۔ اور یہ ڈھیل اور مہلت صرف اسی لیے کہ شاید کبھی وہ توبہ کریں اور پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ اچھا جی،